بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قسطنطنیہ کی آبادی بہت زیادہ تھی، لیکن معتصب یونانی کلیسا کے صرف 6,000 سپاہیوں نے بادل نخواستہ اپنی خدمات پیش کیں۔ سپہ سالار نوٹارس بھی انہی لوگوں میں شامل تھا۔ قیصر کو قسطنطنیہ اپنے ہاتھ سے جاتا ہوا دکھائی دیا، لیکن وہ ہمت ہارنے والا نہیں تھا۔ جلد ہی اسے ایک خوشخبری ملی کہ اٹلی اور اسپین کے بہادر دستے قسطنطین کی مدد کو پہنچنے والے ہیں، اور پھر جس روز کٹالونیا اور اراگن کے فوجی دستے گولڈن ہارن کے ساحل سے آ لگے تو قیصر روم کے تمام حوصلے جوان ہو گئے۔ اس کے بدن میں پارا بھر گیا اور وہ سلطان محمد خان کو سبق سکھانے کے منصوبے بنانے لگا۔ مشرقی اور مغربی یورپ کے عیسائی عوام مذہبی جوش و خروش کے ساتھ قسطنطنیہ میں اکٹھے ہو گئے، لیکن عیسائی حکومتیں خصوصاً فرانس، جرمنی، ہنگری اور پولینڈ نے اس موقع پر قیصر کی کوئی مدد نہ کی اور ایسی بے حسی اور بے پرواہی کا مظاہرہ کیا کہ پوری مسیح تاریخ حیرت زدہ رہ گئی۔ دراصل گزشتہ 2-4 صدیوں میں مسلمانوں نے بڑے بڑے صلیبی اتحادوں کو دندان شکن شکست دے کر کچھ ایسا خوفزدہ کر دیا تھا کہ اب یورپی حکمران مسلمانوں کے خلاف کسی بھی اتحاد میں شامل ہونے سے پہلے 1000 بار سوچتے۔ گزشتہ 65 سال کے اندر ترکوں کو یورپ سے خارج کر دینے کی غرض سے انہوں نے 4 مرتبہ مذہبی اتحاد کیا: قسودہ 1389، ہائیکوپولس 1396، وارنا 1444 اور پھر قسودہ 1448 کی تباہ کن شکستیں ابھی تازہ تھیں۔ وہ ہر بار متحد ہو کر آئے تھے اور ہر بار انہیں ہزیمت اٹھانی پڑی تھی۔ ہر بار کی اتحاد کا شیرازہ بند کر منتشر ہوا تھا۔ چنانچہ اس مرتبہ یورپی حکومتیں اس قسم کے مزید کسی تجربے کے لیے تیار نہیں تھیں۔ قیصر نے کلیساؤں کا اتحاد بھی کر کے دیکھ لیا تھا، لیکن پھر بھی وہ ماضی جیسا صلیبی اتحاد تشکیل دینے میں ناکام ہوئے۔ وقت تیزی کے ساتھ گزرتا چلا جا رہا تھا۔ 24 اپریل سن 1452 کے روز شروع ہونے والا رومیلی حصار 28 اگست سن 1452 کو مکمل بھی ہو گیا۔ شہنشاہ کے جاسوس جب اس کے پاس رومیلی حصار کے مکمل ہونے کی اطلاع لے کر پہنچے تو وہ مسلمان معماروں کی تیزی دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ اب گویا جنگ باقاعدہ شروع ہو چکی تھی۔ درندہ صفت نارمن کے جہاز آبنائے باسفورس کے شمالی حصے میں اور عثمانی بحریہ کے جہاز جنوبی حصے میں دندناتے پھر رہے تھے۔ کبھی کبھار یہ آمنے سامنے بھی آ جاتے اور ایک دوسرے پر جلتے ہوئے تیر اور چھوٹی توپوں کی مدد سے گولہ باری بھی کرتے۔ نارمن کا ذاتی پڑاؤ مچھیروں کی بستی کے نزدیک ہی تھا۔ مچھیرے جو خود بھی یونانی عیسائی تھے، اپنے لشکر کی خدمت بجا لانے میں کوئی کوتاہی نہیں کرتے تھے۔ باکو کا تو سارا دن ہی اس بحری چھاؤنی میں گزرتا تھا۔ اس کے لیے لمبے بال اب بھی اس کے ماتھے پر گرے رہتے۔ وہ لنگڑاتا ہوا چلتا اور رومی سپاہیوں سے عمدہ شراب ملنے کے لالچ میں دن بھر ان کے چھوٹے چھوٹے کام کرتا رہتا۔ اب تو نارمن کے ساتھ بھی اس کی اچھی خاصی شناسائی پیدا ہو چکی تھی۔ 2 ماہ اسی طرح گزر گئے۔ سردیوں کا آغاز ہوا تو نارمن کی کارروائیوں میں کمی آ گئی۔ یہ چٹانی علاقہ تھا اور کوئی بلکان کی ٹھنڈی ہوائیں جن میں تیر کی سی تیزی تھی رومی سپاہیوں کا خون سرد کرنے لگیں۔ بحر روم میں شب و روز گزارنے والے یہ سپاہی بحر اسود کی سرد ہواؤں سے ناشنا تھے۔ نارمن کا زیادہ تر وقت ساحل پر ہی گزرنے لگا۔ ایک شام غروب آفتاب سے کافی دیر پہلے آسمان پر کالی گھٹائیں جمع ہونے شروع ہو گئیں۔ شمالی ہوائیں چٹانوں کو بھی ٹھٹرائے دیے جا رہی تھیں۔ آسمان سیاہ بادلوں سے ڈھک گیا تھا۔ تھوڑی بہت بوندا باندی شروع ہوئی تو نارمن اپنے خیمے کی طرف بھاگا۔ آج اس کا من پسند موسم تھا اور شراب خیمے میں پڑی تھی۔ اس نے سر اٹھا کر آسمان پر کڑکتے ہوئے بادلوں کو دیکھا اور مکروہ انداز میں ہنس دیا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ شباب سے لطف اندوز ہوئے کافی دن گزر چکے ہیں۔ خیمے میں پہنچ کر نارمن نے عمدہ شراب کی بوتل کھول کر منہ سے لگا لی۔ کچھ ہی دیر میں موسلادھار بارش شروع ہو گئی۔ نارمن کا ذہن مسلسل کسی جوان جسم کے لمس پر لگا ہوا تھا۔ اس کا ایک سپاہی تشتری
ٹوکری میں بھیڑ کی بنی ہوئی ران لے کر حاضر ہوا تو نارمن نے اس سے کہا، ارے یہ باکو مچھیرا کہاں مر گیا؟ یہ بنی ہوئی ران یہاں رکھ دو اور باکو مچھیرے کو ہمارے سامنے حاضر کرو۔ نارمن شرابیوں جیسے لہجے میں بولا۔ سپاہی الٹے قدموں خیمے سے باہر کی طرف بھاگا اور نارمن نے بھیڑ کی بنی ہوئی ران اٹھا لی۔ اس کے منہ سے شراب کے بھبکے آ رہے تھے۔ باہر زمستان کی سرد ہوا اور باسفورس کے ساحل کو جل تھل کرتی بارش ماحول کو ہیبتناک بنانے کے لیے کافی تھی، کیونکہ رات شروع ہو چکی تھی اور ان مشعلوں کے سوا جو خیموں کے اندر روشن تھیں، ہر طرف تیزی سے اندھیرا چھا رہا تھا۔ باکو مچھیرا آج جلد گھر لوٹ گیا تھا، لیکن نارمن کے سپاہیوں نے اسے اس کی تاریک کوٹری سے اس سردی میں باہر نکالا اور شراب میں بدمست نارمن کے سامنے حاضر کر دیا۔ باکو سردی سے کانپ رہا تھا یا نارمن کے خوف سے؟ نارمن نے باکو کو دیکھا اور اپنے پاس رکھی بوتل کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا، لو اسے اٹھاؤ اور منہ سے لگا لو، تمہاری سردی ابھی دور ہو جائے گی۔ یاد رکھو تم جیسے گھٹیا آدمی کو نارمن اپنی بوتل پیش کر رہا ہے، دیر مت کرو ورنہ ہم غصے میں ہو جائیں گے۔ نارمن کی دھمکی تو اپنی جگہ پر تھی، باکو کے لیے عمدہ شراب کی ایک بوتل کا مل جانا کسی قیمتی خزانے کا مل جانا تھا۔ باکو بھوکے گدھ کی طرح جھپٹا اور جرمنی کی اس عمدہ شراب کو تیزی کے ساتھ اپنے حلق میں انڈیلنا شروع کر دیا۔ آن کی آن میں باکو کی پلکیں باری ہو گئیں اور وہ ہر پریشانی کو بھول کر جل تھل کرتے موسم سے لطف اندوز ہونے لگا۔ اتنے میں اسے نارمن کی آواز سنائی دی، کیا تمہاری بستی میں کوئی لڑکی نہیں ہے جو ہمارے کام آ سکے، جو ہماری خدمت کر سکے؟ ہم مچھلی نہیں کھائیں گے، مچھلی پکڑنے والی مچھیرن کو کھائیں گے۔ ہمارے سپاہیوں کو اپنے ساتھ لے جاؤ اور اپنی بستی کی کسی جوانی کو اٹھا کر ہمارے خیمے میں لے آؤ۔ اتنی یک بستہ اور لمبی رات اور گھر سے دوری، تم جانتے ہو، تم سب کچھ جانتے ہو، تم بے فکر ہو جاؤ، ہمارے ہوتے ہوئے تمہیں کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ ہم جسٹینیانی کی فوج کے سالار ہیں، سپہ سالار نارمن۔ باکو کی آنکھیں شراب سے بوجھل تھیں اور دماغ معوف تھا۔ اس نے شراب کے نشے میں بدمست ہو کر نوجوان لڑکی کا ذکر سنا تو اس کے تن بدن میں لذت کی لہر دوڑ گئی۔ یکل خد اس کا ذہن نوجوان راہب کی محبوبہ روزی پر جا کر اٹک گیا۔ وہ شیطانیہ سے بھرپور لہجے میں مسکرایا اور نارمن کی خدمت میں عرض کی، عظیم سالار آپ بے فکر ہو جائیں، میں مچھیروں کی بستی کا ایک ایسا نگینہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا جسے دیکھ کر آپ کو گزشتہ زندگی کی ہر حسین لڑکی بھول جائے گی۔ محترم سالار، وہ ہماری بستی کی سب سے حسین لڑکی ہے جس کی بھرپور جوانی شاید آپ کے لیے ہی اب تک محفوظ رہی۔ آپ میرے ہمراہ چند سپاہی بھیج دیجئے، میں ابھی اسے لے کر حاضر ہوتا ہوں۔ آسمان پر بجلیاں کڑک رہی تھیں اور زمستان کی یکبستہ ہوائیں پتے پتے کا کلیجہ لرزا رہی تھیں جس وقت جنیبی سپاہیوں کا شیطانی دستہ باکو کے ہمراہ روزی کے مقدر پر بجلی گرانے کے لیے روانہ ہو رہا تھا۔ بارش پہلے سے بھی زیادہ تیز ہو چکی تھی اور چھوٹے چھوٹے ندی نالے پرشور آواز کے ساتھ بہنے لگے تھے۔ بوڑھا عباس رومیلی حصار میں ایک نئی مہم پر روانہ ہونے کی تیاریاں کر رہا تھا۔ اس کے جانبازوں نے اسے اطلاع دی تھی کہ آج عیسائی بحریہ کے سپاہی ابنائے باسفورس سے نکلے تھے اور برفیلی ہواؤں کی شدت نے انہیں ساحل پر خیمہ زن ہونے کے لیے مجبور کر دیا تھا۔ ان کے جہاز سمندر میں موجود تو تھے لیکن لنگر انداز تھے۔ نارمن کے کئی جہازوں میں سے 7 اس وقت ترک بحریہ کی زد میں تھے۔ 2 جہاز کھلی جگہ موجود تھے جبکہ باقی ساحل کے نزدیک لنگر انداز تھے۔ نارمن کے سپاہی آگ جلائے گپ شپ میں مصروف تھے۔ عباس کے لیے یہ موقع شاندار تھا اور وہ اس سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہتا تھا۔ عباس نے ارادہ کیا کہ وہ رات کے پہلے پہر مسیح جہازوں پر حملہ آور ہو کر انہیں نظر آتش کر دے گا۔ نارمن کے 7 سے زیادہ بحری جہاز براہ راست عباس کے حملے کی زد میں آ سکتے تھے۔ اس قدر ٹھٹرتی ہوئی رات میں نارمن اور
اس کے ساتھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ شمع توحید کے پروانے یکبستہ ہواؤں کی پرواہ کیے بغیر یوں ان کے جہازوں پر حملہ آور ہو جائیں گے۔ ٹھیک اس وقت جب نارمن کے شیطانی ارادوں کی تکمیل کے لیے چند سپاہیوں کا دستہ ایک شیطانی مقصد کی خاطر بستی کی جانب روانہ ہوا تھا، بوڑھے عباس کا جہاز اور چند بادبانی کشتیاں مسیح بیڑے کی جانب بڑھ رہی تھیں۔ بوڑھے عباس کو اس کے جانباز سپاہیوں نے بڑھاپے کی وجہ سے بہت منع کیا کہ وہ اس سردی میں باہر نہ نکلے، لیکن وہ بوڑھا کہاں تھا، وہ تو جوان تھا، کیونکہ اس کا جذبہ ابھی جوان تھا۔ عباس کا ارادہ تھا کہ وہ مسیح جہازوں کو گرفتار کرنے کی کوشش کرے گا تاکہ مسلمانوں کی بحری قوت میں اضافہ ہو سکے، لیکن لڑائی کی صورت میں اس نے سوچ رکھا تھا کہ وہ ان جہازوں کو آگ لگا دے گا۔ عباس مسیح جہازوں کو بے خبری میں جا لینا چاہتا تھا اور 1 گھنٹے بعد آبنائے باسفورس کے نیلے پانیوں میں عباس کے جنگجو جہاز سرکتے نظر آئے۔ مسیح ملاح اور سپاہی جہاز کے تہہ خانوں میں بیٹھے شراب پی رہے تھے۔ جوں ہی عباس کو کونتی ہوئی بجلی کی روشنی میں مسیح جہازوں کے حویلے دکھائی دیے، اس نے اپنے ساتھیوں کو رکنے کا اشارہ کیا اور حکم دیا کہ جہازوں کے ساتھ بندی کشتیاں کھول دی جائیں اور ہر کشتی میں 7 شمشیر بکف سپاہی سوار ہو کر مسیح جہازوں کی طرف بڑھیں۔ اس نے حکم دیا کہ انتہائی بے آواز اور خفیہ طریقے سے دشمن کے جہازوں پر قبضہ کرنے کی کوشش کی جائے۔ اگلے لمحے 20 سے زیادہ عثمانی کشتیاں باسفورس کے سینے پر رینگتی ہوئی دشمن کی جانب بڑھ رہی تھیں۔ طوفان باد و باران پورے زوروں کے ساتھ جاری تھا، آسمان پر بادل گرج اور بجلیاں چمک رہی تھیں اور تیز ہوا کے جھونکے سمندر کی لہروں کو اٹھا اٹھا کر پٹخ رہے تھے، لیکن عثمانی کشتیوں کے سوار کھلے آسمان تلے سرد ہوا کے تھپیڑے کھاتے ہوئے نارمن کے جہازوں کو گھیرنے جا رہے تھے۔ بوڑھا عباس نوعمر لڑکوں کی طرح ادھر سے ادھر دوڑتا پھر رہا تھا اور کشتیوں کے اس چھوٹے سے لشکر کو پوری مہارت سے لیے جا رہا تھا۔ جلد ہی درمیانی فاصلہ طے ہو گیا اور عباس کی کشتی پہلے مسیح جہاز کے ساتھ آ لگی۔ جہاز پر بے خبری کا عالم تھا، بادبان گرے ہوئے تھے اور لنگر سمندر میں لٹک رہے تھے۔ عباس نے اپنے ساتھ 5 کشتیوں کے سواروں کو جہاز پر چڑھنے کا حکم دیا، باقی کشتیاں دوسرے مسیح جہاز کی طرف بڑھیں جو 300 گز کے فاصلے پر اس جہاز سے قدرے دور کھڑا تھا۔ عباس اور اس کے ساتھی بغیر کسی مزاحمت کا سامنا کیے اپنی کشتیوں سے دشمن کے جہاز پر منتقل ہو گئے۔ یہ 35 افراد تھے، سب بارش کے پانی سے سرتاپا بھیگے ہوئے تھے، لیکن چرمی لباس نے ان کے جسموں کو گیلا ہونے سے بچا رکھا تھا۔ ان کے سروں پر آئینی خودیں اور جسموں پر زریں تھیں۔ وہ پورے سامان کے ساتھ حملہ آور ہو رہے تھے۔ وہ آواز پیدا کیے بغیر رینگتے ہوئے جہاز کے عرصے پر آئے اور پھر باری باری نیچے اترنے لگے۔ سب سے آگے عباس خود تھا اور پھر اس کے تمام جانباز ایک ایک کر کے جہاز کے اندرونی احاطے میں گھس آئے۔ یہاں فرش پر چٹائیاں بچھا کر 2 غلام ایک کونے میں سردی سے سکڑے پڑے تھے۔ یہ جہاز کو کھینچنے والے چپو بردار غلام تھے، شاید اپنی باری بکتا کر بے سود پڑے سو رہے تھے۔ عباس نے ایک سپاہی کو ان کے سر پر کھڑے ہونے کا حکم دیا اور خود تہہ خانے کی جانب بڑھا، لیکن اس وقت تک عثمانی سپاہیوں کے باری بھرکم جوتوں کی دمک نے تہہ خانے میں شراب پی کر غول غبارہ مچاتے ملاحوں اور سپاہیوں کو چوکنا کر دیا۔ عباس کا دستہ برق رفتاری سے نیچے اترا تو مسیح سپاہی بھی مسلح ہو چکے تھے، چنانچہ چند لمحے کے لیے لوہے سے لوہا ٹکرانے کی آواز طوفان باد و باران کے شور پر حاوی ہو گئی۔ شراب کے نشے میں دھت سپاہی عباس کے ساتھیوں کا مقابلہ نہ کر سکے اور گاجر مولی کی طرح کٹ کر گرتے چلے گئے۔ اب جہاز پر عثمانی بحریہ کا قبضہ ہو چکا تھا۔ عباس نے لنگر اٹھانے کا حکم دیا اور جہاز کے بادبان کھلنے لگے۔ عباس تیزی سے عرصے پر آیا اور یہ دیکھ کر اسے اور زیادہ خوشی ہوئی کہ اس کے جانباز ساتھی مسیح بیڑے کے دوسرے جہاز پر بھی قبضہ کر چکے تھے۔ عباس خوشی سے پھولے نہیں سما رہا تھا۔ اب اس کی نظر آسمانی بجلی کی مدد سے نارمن کے ساحل پر کھڑے باقی ماندہ 5 جہازوں پر تھی۔ عباس کے بحری عقاب اپنے بوڑھے سالار کے حکم کا انتظار کر رہے تھے۔ دونوں مقبوضہ جہازوں کے بادبان کھل چکے تھے اور تیز ہوائیں انہیں ایک دوسرے کے نزدیک لا رہی تھیں۔ دونوں جہاز قریب ہوئے تو بوڑھے
عباس نے کشتیوں اور جہازوں پر سوار اپنے جانباز سپاہیوں کو حکم دیا کہ وہ مسیح بیڑے سے نظر بچاتے ہوئے ایک لمبا موڑ کاٹ کر مچھیروں کی بستی کے ساحل پر لنگر انداز ہونے کی کوشش کریں۔ عباس کا خیال تھا کہ وہ ساحل پر لنگر انداز مسیح جہازوں کو زمینی راستے سے تسخیر کرنے کی کوشش کرے گا۔ اسے یقین تھا کہ دونوں مقبوضہ جہازوں کے عملے کی طرح نارمن کے باقی جہاز بھی بے خبری کے عالم میں فتح کر لیے جائیں گے۔ عباس کے اس خیال کی سب سے بڑی وجہ طوفانی رات تھی۔ آسمان آج عثمانی سپاہیوں پر رحمت بن کر برس رہا تھا اور آسمانی بجلیاں نارمن کے مقدر پر قہر بن کر کڑک رہی تھیں۔ مقبوضہ جہاز اور عثمانی کشتیاں مچھیروں کی بستی کے بالکل نزدیک مچھیروں کی گودیوں پر آ لگیں۔ یہاں مچھلیاں پکڑنے والی بہت سی کشتیاں پہلے سے لنگر انداز تھیں۔ سردی عروج پر تھی لیکن بوڑھے عباس کی شریانوں میں گرم خون شعلوں کی طرح لپک رہا تھا۔ وہ کود کر گودی پر اترا اور 30 سپاہیوں کو اپنے جہازوں اور کشتیوں کی حفاظت پر مامور کرنے کے بعد ایک کوس کے فاصلے پر موجود بے خبر مسیح جہازوں کی جانب بڑھا۔ وہ ساحل کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ اس کے ہمراہ 90 سے زیادہ جانباز ساتھیوں کا ایک دستہ تھا جو سب کے سب بارش میں بھیگتے مسیح جہازوں کے عقب سے ان کی جانب بڑھ رہے تھے۔ کبھی کبھی رعد و صاعقہ کونتی تو سارا ماحول روشن ہو جاتا اور وہ صاف دکھائی دینے لگتے۔ احتیاط کے تقاضوں کو نبھاتے ہوئے عباس کے تجربہ کار دماغ نے یہ فیصلہ کیا کہ کھلے ساحل پر چلنے کی بجائے ایک کوس کا فاصلہ پتھریلی چٹانوں اور جھاڑیوں میں چھپ چھپ کر عبور کیا جائے۔ چنانچہ سلطانی فوج کے بحری عقاب عام راستے سے ہٹ کر گھنی جھاڑیوں میں چھپ چھپ کر چلنے لگے۔ رات اپنے پہلے پہر کے آخری حصے میں تھی۔ باسفورس کی پوری وادی طوفان باد و باران کی ہیبت سے خوفزدہ ہو کر سہمی ہوئی تھی اور 90 سے زیادہ شمشیر بکف مجاہد اپنی چیتے جیسی آنکھیں چمکاتے دھیرے دھیرے مسیح جہازوں کی طرف بڑھ رہے تھے۔ نارمن کے بحری دستے میں صرف 7 جہاز نہیں تھے۔ اس کے باقی جہاز بحر مارمورا اور گولڈن ہان کے نزدیک لنگر انداز تھے۔ مچھیروں کی بستی سے ایک کوس کے فاصلے پر نارمن کے خصوصی جہازوں کا پڑاؤ تھا۔ نارمن خود ساحلی چٹانوں میں عالیشان خیمے نصب کیے اپنے 200 سے زیادہ سپاہیوں کے ہمراہ مقیم تھا۔ آج کی موسلادھار بارش نے نارمن کی حس جنسیت کو مشتعل کر دیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس کے سپاہی باکو کے ہمراہ مچھیروں کی بستی سے قاسم کی پہلی محسنہ روزی کو اٹھانے کے لیے گئے ہوئے تھے۔ ٹھیک اس وقت جب مکروب باکو درندہ صفت سپاہیوں کے ساتھ روزی کی جھونپڑی میں داخل ہو چکا تھا، عباس کے شہباز مسیح جہازوں کے نزدیک پہنچ چکے تھے۔ لیکن اس سے پہلے کہ وہ ساحل سے تیر کر چند قدم کے فاصلے پر لنگر انداز جہازوں کی طرف بڑھتے، انہیں سمندر میں کوئی چیز حرکت کرتی ہوئی نظر آئی۔ عباس نے آسمانی بجلی کی چمک میں دیکھ لیا کہ سمندر میں حرکت کرنے والی چیز دراصل 2 کشتیاں تھیں جو تیزی سے ساحل پر لنگر انداز جہازوں کی طرف بڑھ رہی تھیں۔ عباس نے سوچا کہ یہ کشتیاں یا تو ان مچھیروں کی ہو سکتی ہیں جن کی گودیوں پر ابھی کچھ دیر پہلے عثمانی سپاہی آ کر اترے تھے، اور یا پھر مفتوحہ جہازوں سے بچ کر نکلنے والے کچھ عیسائی سپاہی ہو سکتے ہیں۔ عباس نے فیصلہ کیا کہ وہ ان کشتیوں کے جہاز تک پہنچنے سے پہلے تیر کر خود ان جہازوں تک پہنچنے کی کوشش کرے گا، لیکن وہ اپنے اس فیصلے پر عمل نہ کر سکا کیونکہ سامنے سے آنے والی کشتیوں پر موجود دشمن کے فوجیوں نے جہاز کے عملے کو سنگ پھونک کر خبردار کرنا شروع کر دیا تھا۔ لمبودرے سنگ کی آواز طوفانی بارش کے شور کو چیرتی ہوئی سامنے کھڑے جہازوں تک پہنچ گئی اور لنگر انداز جہازوں میں ہلچل کے آثار دکھائی دینے لگے۔ اب حماقت ہوتی اگر عباس کا دستہ تیر کر دشمن تک پہنچنے کی کوشش کرتا، کیونکہ وہ دیکھ لیے گئے تھے اور دشمن کے ساحل کے پاپیادہ موجود تھے۔ اب تو یہی بہتر تھا کہ وہ الٹے قدموں فرار ہوتے اور پیچھے مچھیروں کا بستی میں کھڑے اپنے مفتوحہ جہازوں کو برق رفتاری سے لے کر نکل جاتے۔ اسی خطرے کے پیش نظر عباس نے اپنے 30 بہترین سپاہیوں کو پہلے ہی ان جہازوں کی حفاظت پر مامور کیا تھا اور انہیں حکم دیا تھا کہ خطرہ دیکھتے ہی وہ ان جہازوں کو لے کر رومیلی حصار کی جانب نکل جائیں، کیونکہ عباس اور اس کے ساتھی ساحل پر تھے اور ان کے لیے زمینی راستے سے واپس بھاگنا اور 3-4 میل کے فاصلے پر موجود رومیلی حصار تک پہنچنا کچھ مشکل نہیں تھا۔ سنگ کی آواز سنتے ہی مسیح جہاز چوکنے ہو گئے اور انہوں نے
फिल फोर लंगर उठाने और बादबान खोलने शुरू कर दिए। नॉर्मन इस बात से बेखबर था कि अब नए बास्फोरस की इस 3 मील चौड़ी आबी गुजरगाह में इस वक्त क्या कुछ हो रहा है। उसके कानों तक संग की इंतहाई मदम आवाज पहुंची तो थी, लेकिन उसे इस कदर हैबतनाक तूफानी रात में किसी तरह भी दुश्मन के हमले का ख्याल तक नहीं था। और फिर एक नौजवान हसीना का इंतजार उसके आसाब पर सवार था। इस इंतजार की कुफत को कम करने के लिए वो बार बार शराब के जाम अपने हलक में उंडेल रहा था। और फिर तवील इंतजार के बाद नॉर्मन के सिपाही मासूम दोशीजा मजलूम रोजी को उठाकर नॉर्मन के खेमे में ले आए। रोजी बारिश में भीगी हुई थी, उसका लिबास कीचड़ से लथपथ था। गालिबन दरिंदा सिफत सिपाही उस मासूम लड़की को अपने हमरा लाने के लिए घसीटते रहे थे। नॉर्मन ने रोजी को देखा तो उसकी राल टपकने लगी। ये हसीन दोशीजा वाकई लाखों में एक थी। उसने हुक्म दिया कि इस लड़की को फौरन गर्म पानी से गुस्ल देकर और नया लिबास पहनाकर उसके सामने पेश किया जाए।